نیا سال، میرے بچوں توبہ کرو، کوئی نیا سال نہیں ہے۔ ہمارا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایجاد کیا ہوا، عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا یہ 1 جنوری، اس لیے اس دن اچھا بہت سارے نوجوان اس دن پکنک مناتے ہیں۔ پکنک ہے جی، نہیں پکنک ہے، قربان جائے۔ اب پکنک میں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ اللہ، وہ شراب ہے، وہ نشہ ہے، وہ مرغا ہے، وہ کھسی ہے۔ تو پتہ کہ ایک نوجوان سے کہ آخر 1 جنوری کو کاہے سب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں 1 جنوری کا گوشت کھاؤ نہیں تو سالوں بھر گوشت کھاتے رہو، کہ اس غلط رسم سے بچنا۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں نے ایجاد کیا، عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے، اس لیے 1 جنوری الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے کہ اس تاریخ کو اب ہم لوگ دنیا کے اندر میں کام چلاتے ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں کرنا ہی ہے، کھانا بنانا ہے تو پکنک کیوں؟ 1 جنوری کے نام پر کیوں؟ الحمدللہ روزانہ کھانا بناؤ، اچھا کھانا بناؤ، کھیر بناؤ، پلاؤ بناؤ، مرغا بناؤ، اللہ جو توفیق دے گھر میں بناؤ، اپنے بچوں کے ساتھ میں کھاؤ۔ لیکن خاص کر 1 جنوری کو منانا، یہ کہہ کر منانا کہ آج اچھا کھائیں گے، سال بھر تک کھائیں گے، یہ غلط ہے، یہ ایمان کو کمزور کر دے گا۔ اس لیے 1 جنوری ایک دم نہیں منانا ہے، نہ کسی کو 1 جنوری کا مبارکباد دینا ہے۔ میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا، جس کی زندگی جیسی ہوگی اس کی موت ویسی ہوگی۔ دنیا اچھی گزارو، انشاءاللہ موت اچھی ہوگی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے تو دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے۔ بات صحیح کی غلط ہے بولیے آپ؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا؟ ارے بولیے نا بھائی، اپنا ہی گھر بناتا ہے نا؟ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے، اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور۔ کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی، کیا نام ہے؟ غار ثور۔ نام بولو بھائی، کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا۔ ایک بار دیکھے گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے۔ بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے، غار پرانا ہے، غار پرانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے۔ آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے۔ تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق۔ پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دی، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا دیکھیے پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے، تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم سے، دیکھیے غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا، کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا مکڑی کا جالا رہتا، تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا، یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار۔ آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابوبکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے۔ آپ نے اپنا تھوک لیا، لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب
وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا. غارے سور میں جب بند بھیلن سرخوا تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا. کیا وہ سانپ جو ہے نا وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں مارنے کے لیے نہیں وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا ارے مجھے بھی موقع دے ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں. سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ. تو اکیلے دیکھتا رہے گا انگوٹھا کو ہٹا لے ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے. غار سور میں جب بند بھیلن سرخوا تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا. کا چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے. اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا. ارے زور سے بولیے ابھی سنائیں گے بعد میں سنیے گا. بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں. کا کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے انگنا ماں آقا تہرے نور برسے گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے. واہ بیٹا واہ. اللہ اللہ 50 یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلی یہ نوٹ کہیں نہیں چلتا وہ جلسہ میں چلی تھا. ایک لڑکا چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلی تو لوگوں کو کی چلے لیں بولا نہیں چلا دلی کی چلے لیں بولا ایک نمری ایک پھٹل کو امور روٹا لا کے گھوملان ایک مہینہ کوئی دکاندار نہیں لے کی بولا پھر بولے راتی جل ساجھی لے کھریا میں کلکتہ والا نعت پڑھے بولا پھر بولا 10 ٹکا اکرا ڈال دی 90 ٹکا ڈال دی نمری وہیں چلا دلی. الحمدللہ اللہ اس بچے کو علم دنیا اور علم دین سے معلومات عطا فرمایا. آمین بولا الحمدللہ. کچھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ اس پیسے کو میں یہی رکھتا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. کیا بھائی واہ ماشاءاللہ. دیکھیے الحمدللہ اللہ ان کی بھی دین قبول فرمائے. ابھی مت آئیے کوئی مت آئیے ابھی پیسہ مت دیجیے گا ابھی نہیں ابھی کچھ پیغام ہے سن لیجئے. ہم کو پتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے اب کیسے لینا ہے ہم لے لیں گے چنتا مت کیجیے انشاءاللہ. آپ بیٹھے رہیے کچھ پیغام ہے وہ پیغام سن لیجیے. گھر گھر اجالا باتوں رے گھر سے انگنا آقا تورے نور برسے انگنا آقا تورے نور برسے انگنا آقا تورے نور برسے. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدرسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اب دیکھیے ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ اچھا مدینہ سے پہلے
ایک مقام میں آپ نے قیام کیا، وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ کیا نام ہے؟ اچھا، اس مسجد مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا، حج کرنے جب گئے تھے۔ اچھا، اس مسجد کی فضیلت ہے، مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں، پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مسلمانوں سنو، آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے، ہمیں فکر رہتی ہے۔ ایک منزلہ بنا لیے، ہاں دیکھانی دعا کرانی، ایک رام ہمیں 3 منزل ٹھکوی، 3 منزل ٹھوکوی۔ اچھا، بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے، ہم میں 4 منزل ٹھوکوی، بولا بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا، ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے نا کہ بھائی تھوڑا اللہ اور آگے بڑھاون۔ یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے، یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں، مارواڑی ہے نا، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا ہے۔ پورنیہ، کشن گنج، ارریہ جائیے آپ، کہیں بھی مارواڑی لیجئے، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے، دکان کا ہے بند کر دیے، کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا، نقصان لگ گیا ہے، پیسے نہیں ہے۔ تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، 50,000 وہ دیتا ہے، 1 لاکھ وہ دیتا ہے، 2 لاکھ وہ دیتا ہے، پھر سے بزنس کرو، پھر کھڑا ہو، پھر وہ اپنا برابر کر لیتا ہے۔ اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں میں اللہ، اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو 5 آدمیوں کو پیر پکڑی کھینچے، بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولی بتائیے، یہ قوم ترقی کرے گی جہاں جلن ہے، جہاں حسد ہے، جہاں کینہ ہے، جہاں بغض ہے، جہاں حسد ہے؟ قربان جاؤ مسلمانوں، اسے نکالو، اسے نکالو۔ اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر، ارے زور سے بولیے نا، اپنا گھر نہیں ہے، فکر ہے مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے۔ ایک زمین خالی تھی تو آپ نے پتہ کروائی گئی، پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمانوں سنو، پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا باپ نہیں، انتقال کر گیا، تو چھوٹا بچہ ہے، ہاں چچا ہے، چچا ہے، کہا کہ تینوں کو بلاؤ، بچے کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ۔ چچا بھی آ گیا، وہ دونوں بچے بھی آ گئے، بیٹھا سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے۔ آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس زمین کو بیچو گے، ہم خریدیں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولو ماشاء اللہ۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا،
جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. مسلمانوں نوجوانوں سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا, پیسے نہیں لینے. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ زمین تمہاری نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے, تمہاری بھائی کی زمین ہے, تمہارا بھائی انتقال کر گیا, اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے, اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی. اور قربان جاؤ, ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے, لو منظور ہے, کہا کہ منظور ہے. تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں, کہا کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے. اچھا غور کرنا, ایک بات غور کرنا, یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے, سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے, اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے, زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے. اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر آپ صحابہ نے ہجرت فرمائی. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے. لیکن حوصلے کو, ایمان کو سلام کرو مسلمانوں, قربان جاؤ. اس وقت یہ صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا. اور ادا کر دی گئی, مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور مسلمانوں سنو, صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں. اب مٹی ڈالنی ہے, کنکر پتھر, یہی تو ہے, اینٹ تو تھی نہیں, وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر, قربان جاؤ, یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے. آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو, پردھان ہو, زمیندار ہو, اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں. لگاتا ہے؟ بولیے, ارے بولا نہیں ہو. مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا مسجد میں, بولتا ہوں تو دماغ خراب ہوگا جی. دیکھے نا مکھیا جی میں, تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا نا, پھٹکا جھاڑو لگا. جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا, پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا؟ ہے قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے, مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اور سنو مسلمانوں, جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کونا اصحاب صفہ, او فقراء صحابہ جو غریب تھے, جن کی بال بچے نہیں تھے, بیوی نہیں تھی, وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو, کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی. پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے, اب مدرسہ بنانا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھی. مسلمانوں سنو, اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے. اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے, پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. مسلمانوں نوجوانوں قربان جاؤ, یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں, دینی قلعے ہیں. مدرسوں کو قائم رکھو, مدرسے چلاؤ, مدرسے بناؤ, مکتب کو قائم کرو, اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں, یہ خانقاہ ہیں, انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں. اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیے ہم ختم. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے, ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی. ارے بولو بھائی زور سے. پانی کو مچھلی کو پانی سے نکالیے باہر, 2-3 منٹ کے اندر میں تڑپے گی, مر جائے گی. اسی طریقے سے ایک مسلمان
ایک مومن ایک مسلم بغیر مسجد کا بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں سنو سنو سنو، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. میں تو کہتا ابھی دیکھا، گاڑی سے آ رہا تھا تو حضرت جو اس مدرسے کے اساتذہ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ٹین کی چھپڑی ہم دے کر کے یہیں پر مکتب مدرسہ کھولے ہیں، الحمدللہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن پڑھ رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں، خوش نصیب کتنا وہ لوگ خوش نصیب ہوگا جو جس کا پیسہ سے مدرسہ بن جائے. او سنو، مر جاؤ گے زمین یہی رہ جائے گی. رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ارے بولو بھائی، رہے گی نہیں رہے گی؟ سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، ہو سب یہی رہ جائے گا. آپ چلے جاؤ گے اور قربان جاؤ. آپ کے مرنے کے بعد چند منٹ، گھنٹہ تو ہم نہیں کہیں گے، گھنٹہ ہم نہیں کہیں گے، منٹ کہیں گے. چند منٹ لوگ روئیں گے، بس چند منٹ لوگ، بیسی نہیں روئے گا. باپ مر گیا، بیٹا فون کرے گا، کھالو بولے کیوں مر لے. اچھا بیٹا کانا مت چوب ہے. مٹی کیا بھی جاتی بس جو ہر بات کری تھی جلدی آئی. رونا بند ہے. بیوی کتنی دیر روئے گی؟ قربان جاؤ. رشتہ دار لوگ آئے. اچھا رشتہ دار، ایک بات ذہن میں اور آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. بات آ گئی، میں کئی جلسوں میں سوچا کہ میں اس کو لاؤں بات کو. رشتہ دار لوگ آئے، سب آئے. اب جب کسی کو، سب کو جلدی رہتی ہے. جنازہ کیا بجے رہتی ہو؟ ظہر با. مؤذن صاحب کہا گلی 1 بج گئی، ظہر ہوگا، اندھا نہیں جلدی ہو. سارے لوگ جلدی میں ہیں قربان جی. اچھا دیکھیے گا، جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا. ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ میں بستی کا نام نہیں لوں گا، پھر بات دوسری ہو جائے گی. اس لیے کہ اس وقت یہ سارے چینل والے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہے. بستی کا نام نہیں لیں گے. اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 2 بیٹا پنجاب. 4 دن ہوا بچہ سے پنجاب گیا تھا. 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ. رات میں اچانک انتقال کیا. اچھا اچانک انتقال کیا. ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا. بولا نے کرا لگتا ہوں. بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے. تو کر تو اس کی بیوی کو گھیر لیا. کرے لگ تو قرضہ اٹھا رہا، کرے لگ تو میں مانس نے کی منہ گھر کرے لگ. وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے. مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے. لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی، وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا. اور قربان جاؤ، وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مرنے والا قبر میں چلا گیا. وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے. یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا. پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے. ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی یہاں وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا. اللہ رحمتہ فرمائے. اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے. یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ. دیکھیے گا ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کھانے کے لیے جان دیتا ہے. اے نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ نا. کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ، لیکن کھانے بھی جیسا نہ کھاؤ گے. ایک نوجوان کو شادی میں چار کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ. اے نوجوان، آستین ہو گئے، یہاں تک چڑھ کے ہو، اب بیٹھ لے. اب ویٹر جو ہوتا، ویٹر کھانا لگانے والا، اس کو پریشان کر دیا تھا. ہے بوٹی نکالو، ایٹا نکالو، ایٹو نکالو. اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں. ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ، یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟
بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کا رہا ہے. قربان جائیے جب ویٹر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا تو ہم نے مذاقن کہا کہ بیٹا آرو لا لے. بولا نہیں طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے. جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے, اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا. قربان جائیے خیر ادھر نہیں جانا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں. لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنے جلدی بولو بھائی. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ تینوں حصہ پھول پانی یہاں تک. بتائیے ڈاکٹر نے دوڑتی بولا یہ ڈاکٹرے کے یہاں نہ جائے گا. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو. بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو, بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو. انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی. بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو, الحمدللہ پڑھو, اللہ کی تعریفیں بیان کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. قربان جاؤ آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے. تو مسلمانوں جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے. جو یہاں بو گے, ارے بولو بھائی, جو یہاں بو گے, جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد میں ایک مدرسہ بنایا. تو الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت, اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں, اور سنو نبی کی سنت, نبی کی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے نوجوان لوگ یہاں تیار ہیں مدرسہ بنانے کے لیے, ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے. یہ ٹین کی چھپر ہے مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر میں. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی یہ مدرسہ پختہ ہو جائے, اینٹ کا مدرسہ بن جائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. حالانکہ مجمع کم ہے میں سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ کھریا کی سرزمین ہے, اور میترا کی سرزمین ہے, بشن پور کی سرزمین ہے, گروا چوک کی سرزمین ہے. بڑے بڑے زمیندار, پیسے والے, کوٹھی والے, زمین والے, نوکری والے یہاں پر بیٹھے. بڑا اچھا جملہ ہے. ایک فقیر جانتے ہیں نا, ارے بھیک مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں, فقیر. ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا, یہ ٹھنڈ کا موسم ہے, تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے. بولا نہیں رکیں گے نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے؟ کیا بات ہے بولیے. بولا کہ بتائیے اگر ہم مر جائیں یہاں پر تو آپ میرے لیے کیا کیجیے گا؟ بولا کیا کریں گے؟ جائیں گے روٹا کفن خرید کے لائیں گے, غسل دیں گے, پہنا دیں گے, جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے. اور قربان جاؤ اس فقیر نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ بابا ایسا کرو, میرے پاس پہننے کے لیے اس وقت سویٹر نہیں ہے, گرم کپڑا نہیں ہے. ایسا کرو وہ جو کفن تم مرنے کے بعد مجھے پہناؤ گے, ابھی مجھے کپڑا پہنا دو, جب ہم مر جائیں نا تو بغیر کفن کا مجھے قبر میں دفن کر دینا. جب ضرورت ہے تو اس وقت ہم مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے, جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگ مدد کو تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں نوجوانوں یہ دنیا چھوڑنی ہے, آنکھیں بند ایک دن ہونی ہے, یہ سانسیں ایک دن رک جانی ہے. ایک بات یاد رکھو, کوئی کسی کا ساتھ نہ گیا ہے, نہ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا. اور قربان جاؤ یہ سارے لوگ رشتہ دار, بیٹا بیٹی, بہو پتھو, رشتہ دار جتنے لوگ ہیں یہ سب قبرستان تک ہے. بات صحیح کی غلط ہے؟ ارے بولو بھائی بات صحیح کی غلط ہے؟ یہ سب قبرستان تک جائیں گے. دوست قبرستان تک, بھائی قبرستان تک, بیٹا قبرستان تک, سارے لوگ قبرستان تک.
قبر تیار ہے، قبر تیار ہے، رہو، ڈال دیا، تختہ بچھا دیا، بانس بچھا دیا، اور قربان جاؤ، اور پھر مٹی ڈالنا شروع ہوا، لوگ آئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی مٹی ڈالا، ہاتھ جھاڑا، لوگ چلتے گئے، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا بھی چلا گیا، پوتا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، سارے لوگ چلے گئے، قبرستان میں اب کوئی نہیں ہے، جس کو جہاں جانا تھا چلا گیا۔ اب مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اب قبر کی منزل ہے، اور قربان جاؤ، تمہارا اعمال ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا، اس وقت کیا بنے گا؟ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا۔ دنیا کا دولہا بنو گے، باراتی ساتھ جائیں گے، کھائیں گے، نکاح کرنے کے بعد پھر یہ باراتی تمہارے گھر تک آئیں گے، لیکن ایک دولہا وہ بھی بننا ہے تمہیں، قربان جاؤ، نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، خوشبو ملا جائے گا، لوگ اپنے کندھے پہ اٹھائیں گے، تمہیں دولہا بنا کر قبرستان لے کر جائیں گے، قبر میں ڈالنے کے بعد پھر قبر کے حوالے تمہیں کریں گے، سارے لوگ لوٹ آئیں گے، اب آپ ہو، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہے۔ انشاءاللہ وہاں دیکھیے، یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ کہاں کے لیے بنے؟ ارے بولو بھائی، کہاں کے لیے بنے؟ آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم لوگ آخرت کے لیے بنے ہیں، تو جب وہاں کے لیے بنے ہیں تو وہاں کا کام ہونا چاہیے۔ ارے بولو بھائی، وہاں کا جب وہاں کے لیے بنے تو وہاں کا کام ہونا چاہیے نا، تو وہاں کا کام کرو۔ وہاں کا کام کیا ہے؟ دنیا میں رہ کے وہاں کا کام کرنا ہے۔ دنیا کے گھر بنا لیے الحمدللہ، 2 منزلہ بنا لیے الحمدللہ، 3 منزلہ بنا لیے الحمدللہ۔ اور سنو مسلمانوں، ایک اور بات بتاتا چلوں، روٹا مارکیٹ میں دکان خرید لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ حاجی غنی صاحب، ارے بابو سن لو، حاجی غنی صاحب کی مارکیٹ ہے، روٹا میں مارکیٹ ہے حاجی غنی صاحب کا، حاجی خلیل صاحب کا مارکیٹ میں دکان ہے، روٹا میں مارکیٹ میں دکان ہے، مارکیٹ ہے، کیا کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ امور میں مارکیٹ میں دکان ہے، کامیاب نہیں ہے۔ پورنیہ میں مارکیٹ ہے، کامیاب نہیں ہے۔ حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی دکانوں کا مارکیٹ کا مالک کامیاب کیسے نہیں ہے؟ تو کامیاب نہیں ہے۔ سنو، پٹنہ میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، دلی میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، امریکہ میں فلائٹ ہے کامیابی نہیں ہو۔ حضرت 5000 بیگھا زمین ہے میرے پاس، تم کامیاب نہیں ہو۔ اور سنو، اللہ سے پوچھو، اے میرے رب، ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہے، ہم کامیاب نہیں ہیں، تو میرا اللہ کہے گا نہیں نہیں تم کامیاب نہیں ہو۔ تو یہ اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ارے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ تو سوچنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بناؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیے ہم تھوڑا مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجئے گا، آپ بڑھا۔ ایک نوجوان آیا، میں رانچی کا جلسہ تھا، میں نے شروع کیا 10,000 سے۔ ایک نوجوان آیا، بولا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے۔ تو ہم نے کہا کہ بیٹا 1 لاکھ روپے تمہاری طرف سے، شادی ہوئی ہے؟ بولا الحمدللہ شادی شدہ ہوں۔ تو ہم بولے کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، موگی نہیں جائے گی؟ بولا 1 لاکھ موگی کا نام۔ بولا بہت اچھا۔ ہم نے کہا کہ بیٹا والد صاحب ہے؟ بولا الحمدللہ ماں باپ دونوں ہے۔ ہم نے کہا کہ ماں باپ نہیں جائیں گے؟ بولا 1 لاکھ میگ ناماز، 1 لاکھ باواگ ناماز لکھی دو۔ 4 آدمی ہو گئے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اچھا یہ بتائیے مسجد میں کتنا خرچہ ہے؟ اچھا چھوٹی مسجد تھی تو کمیٹی والے وہیں پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ جتنا خرچ ہوگا اکیلے میں ادا کروں گا۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے،
اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ مسلمانوں 82 جگہ قرآن میں 82 جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ اچھا دیکھیے گا، بڑا اچھا مثال ہے، ایک کنواں ہے، کنواں سے لوگ پانی نکالتے رہے، کنواں ایک دم پانی دیتا رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا۔ پانی نکالیے، جتنا پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی، جلدی 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 بولو۔ کنویں سے پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ اچھا، یہ کنواں وہ ہے جو پانی نہیں نکالتا، دھیرے دھیرے وہ کنواں میں کچڑا کوڑا جم جاتا ہے، وہ کنواں پھر بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، جس مال میں سے صدقہ کیا گیا ہو، جس مال میں سے زکوٰۃ نکالا گیا ہو، اس مال میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا ہو، اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ زیادہ کر کے دیجئے گا۔ 5000 روپے دینے والا آپ 10 20 25 50 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ بھی دے دیجئے گا، ہم لے لیں گے، ہم کو دقت نہیں لینے میں۔ پرسوں جلسہ تھا، آپ کا کرسا کاٹا بھولانی میں جلسہ تھا، اے مولانا سفرا سنبل صاحب یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے کا جلسہ تھا، 5 بچوں کی دستار بندی تھی، یعنی پیسے کا ڈھیر لگ گیا تھا، 10 آدمی مل کر پیسہ گنتی کر رہا تھا، پھر بھی گنتی نہیں کر پا رہا تھا۔ اب پتا چلا وہاں کے ایک ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت 2 کٹھا زمین میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ میرے لیے دعا کر دی الحمدللہ۔ اب مدرسے کے جسٹ سامنے اس کی زمین تھی، جس زمین کی قیمت 40 لاکھ روپے۔ پرسوں کی بات میں بتا رہا ہوں۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے، دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے، دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ ہمارے دادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ اور قربان جائے میرا باپ کہاں گیا؟ چلا گیا۔ ایک دن آئے گا ہم بھی جائیں گے، میرا بیٹا جائے گا، میرا پوتا جائے گا، میرا پرپوتا جائے گا، میرا جھر پوتا جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا۔ جب جانا ہی ہے تو وہاں گھر بنانا ہوگا۔ گھر بنانا ہوگا نا؟ ارے بولو بھائی، گھر بنانا ہوگا نا؟ تو انشاءاللہ ہے، مجھے 5 آدمی سمجھ میں چاہیے انشاءاللہ۔ وہاں گھر بنانا ہے۔ پہلا شخص کوئی زمیندار ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے گا، حضرت انشاءاللہ 5000 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں 5000 مانگ رہا ہوں، آپ 10 20 25 50 ہزار بھی دے سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، دادا دادی اس دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دادا دادی ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ ہم مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ 10 دعا مانگی جائے گی۔ پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی، پہلا کوئی زمیندار، پہلا کوئی تاجر انشاءاللہ کھڑے ہو جائے، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا انشاءاللہ کھڑے ہو جائے کہ حضرت میں 5000 روپے اس مدرسے میں اللہ کے رسول کے گھر بنانے میں انشاءاللہ میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی اس مجلس کے اندر میں۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی ہو انشاءاللہ
ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے. حالانکہ ہم 5,000 مانگے ہیں, آپ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ جتنا توفیق دے دے اور قربان جائیے آپ اتنا حصہ لیتے ہیں. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ, کوئی بڑی رقم نہیں ہے, 5,000 روپے ایک چھوٹی رقم ہے ماشاءاللہ, کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اب یوں سمجھ لیے خدا نہ کرے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی بیمار ہو جائے اور قربان جاؤ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے, اللہ اکبر کبیرہ, 20,000 30,000 50,000 یوں ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. آج اللہ کے محبوب کا گھر بنا دو, صدقہ کرو, انشاءاللہ اللہ وبا سے بچائے گا, بلا سے بچائے گا, پریشانی سے بچائے گا, اللہ حادثہ سے بچائے گا. اور صدقہ کرو, اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا.